یہ ہے انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک چیز جو انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہے۔ یہ اتنی خطرناک اور تباہ کن ہے کہ دنیا میں انسانی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا سکتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی بھی ہتھیار اتنا خطرناک نہیں تھا جتنی یہ سب مرین ہے۔ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ہم انسانوں نے کیا چیز بنا دی ہے۔ It threatened the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. Its destructive power. It threatened the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. Enough nuclear power to destroy the human race several times over. پورے ورلڈ وار 2 میں 5 میگا ٹن بارود استعمال کیا گیا۔ یہ ٹریڈر 2 میسائل ہے جو اپنے ساتھ 12 ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے، اور اس ایک میسائل میں بھی 5 میگا ٹن ایکسپلوسیو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، اور ایک سب مرین 24 ٹریڈڈ میسائل کیری کر سکتی ہے۔ یعنی ورلڈ وار 2 میں جتنا بارود استعمال ہوا اس سے 24 گنا زیادہ ایکسپلوزیو مٹیریل ایک سب مرین اپنے ساتھ کیری کر سکتی ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ سب مرین کتنی ڈینجرس ہے، جس کا ایک بٹن دبانے سے آدھی سے زیادہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ سب مرین کو سیکنڈ اسٹرائک اٹیک کیوں کہا جاتا ہے؟ مزید ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل سوشل نالج ایکسپلین کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس چینل پر اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ سب مرین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی انہیں ڈیٹیکٹ نہ کر سکے، کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ سب مرین سے ایک قسم کا آپ اپنے دشمن پر سائیکولوجیکل پریشر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی ہو سکتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سمندر میں مزے سے نہا رہے ہوں اور آپ کے نیچے 48,000 ٹن وزنی نیوکلیئر سب مرین ہو، جس کا ایک بٹن دبانے سے آدھی سے زیادہ دنیا تباہ کر سکتی ہے۔ لیکن ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ سب مرین انوینٹ کیسے ہوئی؟ اور ایک سب مرین سمندر کے اندر 3 سے 4 مہینے کیسے رہ سکتی ہے؟ اور ہم آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مرین انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک چیز ہے؟ ہم انسان ہمیشہ سے ہی پانی کے اندر جانے کے طریقے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ یہ ایک بہت پرانی تصویر ہے سکندر اعظم کی، جس میں وہ ایک بہت بڑے گلاس بیرل میں پانی کے نیچے جا رہا ہے۔ یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر 1800 سال بعد لیونارڈو دا ونچی نے انڈر واٹر جانے والے ناؤ کا ڈیزائن بنایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لیونارڈو نے یہ سارے ڈیزائن خفیہ رکھے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ انسان ایک دن اس کا غلط استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر 1775 میں ایک سائنٹسٹ نے سمندر میں جانے والی بوٹ بنائی جو کچھ ایسی دکھتی تھی۔ اسے ٹرٹل بوٹ کہا جاتا ہے، جو ہیومن ہسٹری کی پہلی سب مرین تھی۔ ڈچ نے اس سب مرین کو برٹش کے خلاف فریڈم وار میں استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر یہ ڈوب گئی اور سارا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا۔ پھر 19ویں صدی میں اس آئیڈیالوجی پر کام بہت تیز ہو چکا تھا۔ پھر ایک جرمن سائنٹسٹ روڈولف ڈیزل نے ایک انجن انوینٹ کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ انجن ہوا اور فوسل فیوز کو مکس کر کر ایک پریشر کریٹ کرتا تھا جس سے چیزیں چلنے لگ پڑتی تھیں۔ جرمن کے ذہن میں یہ خیال آیا کیوں نہ ان انجن کو سب مرین میں استعمال کیا جائے، اور پھر اس طرح ان سب مرین کی بیٹریوں کو سمندر کے نیچے اس طریقے کے ذریعے چارج کیا جا سکے گا۔ جرمن سائنسدانوں نے اسی آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے پہلی ماڈرن سب مرین انوینٹ کی۔ اس سب مرین کو یو بوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا صرف ایک مسئلہ تھا کہ انڈر واٹر سب مرین کے انجن کو ہوا چاہیے ہوتی تھی، اور پانی کے اندر کوئی ایسا سسٹم تھا نہیں، اسی لیے جرمن سب مرین کو ہر 24 گھنٹے کے بعد پانی کے اوپر آنا پڑتا تھا تاکہ انجن ہوا پکڑ سکے۔ جیسے ہی سب مرین پانی کے اوپر آتی تھی تو ڈیٹیکٹ ہو جاتی تھی، اور جو دشمن کو سرپرائز دینے والا ایلیمنٹ تھا وہ سارا ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ بہت ہی جلد حل ہونے والا تھا۔ 20ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک ٹیکنالوجی بوسٹ آیا۔ دنیا کی سپر پاورز ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار بنا رہی تھی جس سے وہ اپنے دشمن کو تباہ کر سکیں۔ ابھی ورلڈ وار 2 کی ہولناکیوں کو 20 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ دنیا میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ 1939 میں شروع ہونے والی ورلڈ وار 2 میں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ یورپی ممالک بری طرح تباہ و برباد ہو چکے تھے اور ویسٹرن کنٹریز کھنڈر بن چکے تھے۔
جرمنی ورلڈ وار 2 ہار گیا، جس کے بعد جرمنی کی ساری ٹیکنالوجی بندوقوں سے لے کر ایٹمی ہتھیار تک امریکہ، برطانیہ، روس کے ہاتھ لگ گئی، جس کو ہٹلر نے اپنی لیبارٹری میں تیار کروایا۔ ان ہتھیاروں میں یو بوٹ یعنی سب مرین بھی شامل تھی۔ ان تینوں کنٹریز امریکہ، برطانیہ اور روس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے ہاتھ ایک زبردست اور خطرناک ٹیکنالوجی لگی ہے۔ ایک بات تو صاف تھی کہ جس نے بھی دنیا پر حکومت کرنی ہے ان کو ان سمندروں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد ان تینوں کنٹریز نے خفیہ طور پر سب مرین پر بلینز آف ڈالر انویسٹ کرنا شروع کر دیے۔ اس سارے پیریڈز میں 1940 سے لے کر 1950 تک سائنٹسٹ ایٹم کو سپلٹ کر کے نیوکلیر انرجی دریافت کر چکے تھے۔ اس نیوکلیر انرجی کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو ہوا کی ضرورت نہیں۔ پھر 1950 میں ایک امریکن نیوی آفیسر ہیمین ویکوور کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اگر ہم نیوکلیر انرجی کے ذریعے الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس سارے پروسیس میں ہوا کی بھی ضرورت نہیں، تو کیوں نہ یہ نیوکلیر ری ایکٹر سب مرین میں لگائے جائیں، اور اس طرح جو سب مرین کو ہر 2 دن کے بعد پانی کے اوپر آنا پڑتا ہے اس کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس نے یہ آئیڈیا امریکن نیوی چیف کو بتایا۔ امریکن چیف نے انجینئرز کو آرڈر کیا کہ نیوکلیر پلانٹ کو سب مرینز میں لگایا جائے اور ویکوور کے آئیڈیا کو ٹیسٹ کیا جائے۔ انجینئرز نے ایسا ہی کیا اور ایکسپیریمنٹ سکسیسفل ہو گیا، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ Nuclear power has broken those bonds. Can go around the world on a core of uranium only slightly larger than a golf ball. اب سب مرین کو ہر 2 دن بعد پانی کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب سب مرین 20 سال تک انڈر واٹر رہ سکتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ان سب مرینز پر ٹریڈ فوجی ہوتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہر 3 مہینے کے بعد سب مرین کو پانی کے اوپر آنا پڑتا ہے تاکہ کھانے پینے کی سپلائی کو سب مرین میں ریسٹور کیا جا سکے اور نئے فوجی سب مرین پر آئیں۔ نیوکلیر ری ایکٹر لگانے کی وجہ سے سب مرین سالوں تک سمندر کی گہرائیوں میں رہ سکتی تھی، لیکن صرف انڈر واٹر رہنا کافی نہیں تھا۔ سونار ابھی بھی سب مرین کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا۔ سونار اصل میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ ساؤنڈ ویو کی مدد سے پانی میں چیزیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس زمانے میں سارے سپر پاور کنٹریز اتنے ایڈوانس ہو چکے تھے کہ وہ سونار ٹیکنالوجی یوز کریں۔ اس کا طور کرنے کے لیے سب مرین کو ربٹ ٹائل سے کوڈ کیا گیا تاکہ سونار کے سگنل پانی میں باؤنس نہ کریں۔ یہ اتنے بڑے بڑے پنکھوں کا سائلنٹ موڈ انجن بنایا گیا تاکہ پانی میں بالکل بھی شور پیدا نہ ہو، اور سب مرین کے باہر ہی نہیں بلکہ اندر بھی خاموشی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ سب مرین میں ہر چیز کے اوپر ربٹ چڑھا ہوتا ہے تاکہ ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اب اگر ہم واپس 70s اور 80s میں آئے تو سب مرین بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ مطلب اگر اب جرمنی کی یو شیپ سب مرین کو امریکہ کی سب مرین سے کمپیئر کریں تو اتنا زیادہ ڈیفرنس تھا۔ یہ سب مرین بہت بڑی ہوتی ہے، اگر ہم زوم کر کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کچن ہوتا ہے، یہ نیوکلیر ری ایکٹر ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں سے سارا سٹاف سوتا ہے، اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ سارا سٹاف کچھ ٹیوب کے ساتھ سو رہا ہے۔ ان ٹیوب میں نیوکلیر ویپن ہوتے ہیں، ان ٹیوب کے ذریعے یہ میسائل لانچ ہوتے ہیں۔ ایک امریکن سب مرین میں اتنے نیوکلیر میسائل ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے پلانٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اگر ہم سب مرین کے اصل مقصد کی طرف آئیں تو وہ ہے ریٹیلیٹنگ نیوکلیر فرسٹ اسٹرائک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری لیٹس سی امریکہ رشیا پر نیوکلیر اٹیک کرتا ہے اور اس ایٹمی حملے کے نتیجے میں رشیا کے سارے لوگ اور لیڈرشپ ماری جاتی ہے تو رشین سب مرین سمندر کے نیچے کسی نامعلوم جگہ پر ہونے کی وجہ سے نیوکلیر اٹیک سروائیو کر جائیں گی، اور بدلے میں وہ بھی امریکہ کو نیوکلیر میسائل سے ٹارگٹ کرے گی۔ اس نیوکلیر سب مرین کو کسی گورنمنٹ اتھارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے نیوکلیر سب مرین کو سیکنڈ اسٹرائک اٹیک بھی کہا جاتا ہے۔